محدث ابن جوزی لکھتے ہیں اور بہت سے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت آمینہ خود روایت کرتی ہیں، رأیت ثلاثۃ اعلام، کہ لوگوں میلاد مصطفیٰ کے وقت میں نے 3 جھنڈے دیکھے، اور خود ہی بتاتی ہیں کہ یہ جھنڈے کہاں کہاں دیکھے۔ علم بالمشرق، ایک جھنڈا میں نے اینڈ آف دی ورلڈ مشرق میں لگا دیکھا، وعلم بالمغرب، اور ایک جھنڈا مغرب میں لگا دیکھا، وعلم علی ظہر الکعبہ، اور ایک جھنڈا خدا کے اپنے گھر کعبے کی چھت پہ لگا دیکھا۔ تو کیا یہ جھنڈے ہم لگانے گئے تھے؟ سنتے چلے جائیں۔ ایک جھنڈا مشرق میں لگا دیکھا، ایک جھنڈا مغرب میں لگا دیکھا، اور ایک جھنڈا خدا نے خود اپنے گھر کعبے کی چھت پر لگوایا۔ فرمایا لوگوں، میلاد کا پہلا جھنڈا میں اپنے گھر پہ لگا رہا ہوں۔ تو ایک جھنڈا مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک خدا کے اپنے گھر کعبے کی چھت پر۔ اب توجہ طلب نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جھنڈے حضرت آمینہ ہی کو کیوں نظر آئے؟ اس وقت تو اور عورتیں بھی تو موجود تھی نا، انہیں کیوں نظر آئے؟ تو دیکھیے اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوا کرتی ہے۔ پیارے آقا کے والد گرامی حضرت عبداللہ، آپ کا تو پہلے ہی وصال ہو چکا تھا، تو حضور تو یتیم بن کر اس دنیا میں تشریف لا رہے تھے، اور یہ ایک فطری عمل ہے، نیچر ہے کہ جب بیوہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے نا تو اسے خوشی تو بڑی ہوتی ہے، لیکن ساتھ میں کئی طرح کے سوالات بھی ذہن میں آتے ہیں کہ میرے اس بیٹے کا بنے گا کیا، یہ کیسے پلے گا، کیسے بڑا ہوگا، اس کے کیسے معاملات چلیں گے۔ یہ ایک فطری عمل ہے، یہ ایک نیچر ہے۔ تو یہ سوالات حضرت آمینہ کے ذہن میں بھی آ سکتے تھے اس سے پہلے کہ یہ سوالات ان کے دل و دماغ میں آتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا، اے میرے محبوب کی امی، اس کا یتیم سوچ کے پریشان نہ ہونا، ذرا مشرق و مغرب کی طرف نگاہ ڈال کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ مشرق و مغرب میں تیرے لال کی عظمت کے جھنڈے گڑے ہوں گے۔ اچھا، 2 ہی دنیایں ہیں مشہور، ایک ہے مشرق اور ایک ہے مغرب، ایسٹ اور ویسٹ۔ ہم مشرقی دنیا کے لوگ ہیں، تو یہاں کے جو جھنڈے میلاد پہ لگائے جاتے ہیں اس کی عظمت بتانے کی تو ضرورت نہیں، میں آپ کو صرف مغرب کے جھنڈوں کی عظمت، ان کی شان بتانے لگا ہوں کہ ایک جھنڈا آپ نے مغرب میں بھی دیکھا تھا نا۔ تو قبلہ والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نا ہر سال امریکہ اور یورپ کا دورہ کیا کرتے تھے ربیع الاول شریف میں، مختلف کانفرنسز میں، مختلف محافل میں، محفل میلاد کی آپ کو انوائٹ کیا جاتا تھا اور آپ جاتے تھے۔ بلکہ اگر آپ کے کوئی عزیز و اکارم میں سے بھی کوئی یورپ گیا ہے تو انہوں نے آپ کو بتایا ہوگا کہ یورپ کی ٹریفک رکتی نہیں، ان کا لائف سٹائل یہ ہے کہ ہر وقت ٹریفک چلتی رہتی ہے، صرف اگر برف باری ہو جائے یا خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو الگ بات ہے، ادروائز ٹریفک رکتی نہیں۔ لیکن جب 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے تو اللہ کی عزت کی قسم ٹریفک کو روک دیا جاتا ہے اور کملی والے کے غلاموں کو گزارا جاتا ہے۔
ان کا لائف سٹائل ایسا ہے کہ ٹریفک ہر حال میں چلتی رہتی ہے، اور ہمارا نظام ایسا ہے یہاں کبھی کھلتی نہیں ہے۔ لیکن جب 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے اور کملی والے کے غلام جلوسوں کی شکل میں سڑکوں پر نکلتے ہیں اور ٹریفک کو روک دیا جاتا ہے اور کملی والے کے غلاموں کے جھنڈوں کو گزارا جاتا ہے، اب جب ٹریفک رکی ہوتی ہے تو ان بسز میں، کارز میں، کوچز میں جو چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہ اپنے والدین سے پوچھتے ہیں، او موم، او ڈیڈ، کہ یہ ٹریفک کیوں روکی گئی ہے؟ تو امام الانبیاء کے غلاموں انہیں مجبوراً، ان کے والدین کو مجبوراً بتانا پڑتا ہے، it is the anniversary of Holy Prophet, it is the birthday of Holy Prophet، یہ سرکار کے میلاد کا دن ہے۔